دی لیڈرز کارنر میں میں ہوں آپ کا میزبان امتیاز احمد کوکب. خوش آمدید خواتین و حضرات. دی لیڈرز کارنر میں آج میرے ساتھ میرے ہم سفر اور میرے ہم رکاب ہوں گے جناب نعیم اکرم صاحب. بہت شکریہ جی. آپ مہا پڑھے لکھے انسان ہیں. اپیکس انٹرنیشنل بہت شاندار آرگنائزیشن ہے, آپ اس کے CEO ہیں. آپ وزٹنگ پروفیسر ہیں کالج آف ماڈرن اسٹڈیز باکو میں. آذربائیجان, یس, سینٹرل ایشیا کی ریاستیں آپ نے سنی ہیں یار, تاجکستان, ازبکستان, اور اس میں آذربائیجان بھی ہے جہاں آپ بہت بہت بریلینٹ لوگوں کو جو برین ہیں ان کو بھی یہی پڑھاتے ہیں وہاں جا کے. ویلکم سر. تھینک یو سر. خوش آمدید. تھینک یو. چشمے ماں روشن دل ماں شاد سر. بہت شکریہ جناب کوکب صاحب, آپ کے شو میں آ کر بڑا جو ہے وہ اچھا لگا. ایک عرصے سے یہ خواہش تھی کہ آپ سے ملاقات ہوتی. میں اکثر آپ کے پروگرامز دیکھتا ہوں تو اس حوالے سے آج میرے لیے یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ سے ملاقات بھی ہو گئی, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں. میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. نہیں, یہ سچی بات ہے کہ آپ ایک پڑھے لکھے اور آپ ایک ذہین آدمی ہیں. آپ ایک روشن دماغ شخصیت ہیں. آپ دیکھیں نا کہ آپ نے 88 میں کالج میں داخلہ لیا تو آپ ماشاءاللہ سیکرٹری جنرل منتخب ہو گئے. جی جی. پھر آپ بڑھتے گئے. تو بتائیں نا کچھ اپنی چھوٹی سٹوری ناظرین کو جو کہ دیکھیں اور سنیں اور اس کو پھر آبزرو کریں کہ کیا کہنے, ہمیں بھی ایسے کرنا چاہیے. بس اس میں آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. کچھ چیزیں گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں. یس سر. اور پھر کچھ انسان کی محنت اور کچھ پیرنٹس کی دعائیں اور اساتذہ کی محنت, یہ چیزیں مل کر یہ ایک کمبینیشن ہے. سکسیس کی ایک ریسیپی ہے. اس ریسیپی کے بغیر آپ سکسیسفل نہیں ہو سکتے. تو اس کے کچھ انگریڈینٹس ہیں جس میں سب سے پہلے کچھ چیزیں آپ کے اندر گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں, پھر ماں باپ کی دعائیں, اور پھر اساتذہ کی محنت. صحیح کیا. اور اس کے بعد پھر آخر میں آپ کی اپنی محنت جو ہے اس کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. جی سر. جب یہ 4-5 انگریڈینٹس کمپلیٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ کو سکسیس ملتی ہے. تو سکسیس انگریڈینٹ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں نے وہ پورے انگریڈینٹس پورے کیے, اور اللہ نے آج مجھے اس مقام پر پہنچایا کہ میں کالج آف ماڈرن اسٹڈیز کے اندر لوگوں کو سکلز سکھاتا ہوں. اور میں واحد اس یونیورسٹی کے اندر پاکستانی ہوں جو کہ بچوں کو جو کہ انٹرپرینیورر ہیں, ینگ انٹرپرینیورر کو میں سکلز سکھاتا ہوں کہ بزنس کو سٹارٹ اپ کیسے کرنا ہے, پرابلمس کو کیسے. یہاں تو نعیم اکرم صاحب ہماری بدقسمتی ہے کہ یہاں تو صرف پڑھایا جاتا ہے اور 2 + 2 4 علی بے پہ تے سے اور رٹے لگوا دیے جاتے ہیں. ہمارے اس ملک میں 74 سالوں میں میں نے تو نہیں فیل کیا سر کبھی کہ کوئی اسکل بھی سکھائی ہو, کوئی اسکل کی طرف لے کے گئے ہوں, کوئی بچوں کو پالش کیا ہو. بس یہی ایک وجہ ہے کہ پاکستان میں آپ دیکھیں کہ ہماری جاب مارکیٹ جو ہے ہائیلی سیچوریٹڈ مارکیٹ ہے, اور ہماری جو کالجز ہیں, جو یونیورسٹیز ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, وہ بے روزگاروں کی فیکٹریز ہیں. یس. وہاں سے بے روزگار بن کے نکل رہے ہیں. کوئی بھی دنیا کی گورنمنٹ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے سارے لوگوں کو گورنمنٹ جابس دے سکیں. دنیا میں ایک نیا کنسیپٹ آ گیا. ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ ایک ایور چینجنگ ورلڈ ہے. ہر لمحہ دنیا چینج ہو رہی ہے. ہمیں اپنی پرائورٹیز کو چینج کرنا ہے اس چینجنگ ورلڈ کے مطابق اگر ہم دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. لیکن یہاں پر ایشو کیا ہے کہ ہم 80s میں جو سلیبس پڑھایا جا رہا تھا آج بھی وہی پڑھایا جا رہا ہے, اس میں کوئی چیز نہیں ہے. سر اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں نا ہمیں. بس میں نے آپ نے جو انٹروڈکشن دیا اس میں میرا خیال ہے کہ اب مزید کچھ کہنا جو ہے وہ شاید اتنا اہم نہیں ہوگا. چلیں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے بہت سارے لوکل اور فارن انسٹیٹیوشنز میں پڑھایا ہے. جی. آپ اپنے ایکسپیرینس کی روشنی میں بتا سکتے ہیں کہ 3 پلیئرز یعنی پیرنٹس, اسٹوڈنٹ اور استاد, یہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں. نعیم اکرم صاحب آپ نے ساری بات بتائی ہے, بڑا دل خوش ہوا ہے, لیکن یہ بھی تو بتائیں نا کہ آپ نے بہت سارے لوکل اور فارن انسٹیٹیوشن میں پڑھایا ہے, اور اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر کیا بتا سکتے ہیں کہ جو یہ ٹرائکا ہے, والدین, جی جی,
اور اسٹوڈنٹ اور اساتذہ، اس میں سب سے زیادہ اہم رول کس کا ہے؟ میری نظر میں سب سے اہم رول جو ہے نا وہ استاد کا ہے، اچھا، یا انسٹیٹیوشن کا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ دیکھیں جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، ہمارے ہاں الٹریشن بہت زیادہ ہے، الٹریٹ ہیں لوگ، پیرنٹس جو ہیں وہ الٹریٹ ہیں، ہائیلی ایجوکیٹڈ نہیں ہیں۔ الٹریٹ مین آپ کہنا چاہتے ہیں کم پڑھے لکھے ہیں، بالکل، چونکہ ناظرین تھوڑا سا ہر طرح کے ہمارے ہوتے ہیں، تو اس ناخواندگی کی وجہ سے انہیں کوئی اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا، ان کا ایک ویژن نہیں ہوتا جو وہ اپنے بچوں میں ویژن کو کنورٹ کر سکیں۔ اور اگر آپ طالب علم کے اسٹوڈنٹ کی بات کریں تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ابھی را مٹیریل ہے، ابھی وہ کالج میں جائے گا، اس کی گرومنگ ہونی ہے، وہ اس لیول پر نہیں پہنچا کہ جس لیول پر جا کر کہ اسے انڈرسٹینڈنگ ہو سکے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ تو اس میں سب سے اہم رول استاد کا ہے یا انسٹیٹیوشن کا ہے کہ انسٹیٹیوشن جو ہے اسے وہ کیا سکھائے گا، اسے سکھائے گا کہ آپ کو سکلز پیدا کرے گا، بیسک سکلز پیدا کرے گا اس کے اندر۔ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے انفارچونیٹلی، پاکستان کی اگر ہم ایجوکیشن سسٹم کی بات کریں تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے، ہم پڑھا رہے ہیں، ہم سکلز پڑھا رہے ہیں، ہم بچے کو یہ بتا رہے ہیں کہ کون سی فیلڈ آپ کے لیے بہتر ہے، ہم نے اسے یہ پڑھانا نہیں، ہم نے اسے یہ نہیں بتانا کہ کیا سوچنا ہے، ہم نے اسے یہ بتانا ہے، یہ سکھانا ہے کہ کیسے سوچنا ہے۔ واہ واہ، ہم اسے بتا رہے ہیں کہ کیا سوچنا۔ تو سر اب ایک جملے میں آپ مجھے بتائیں گے کہ ان تینوں میں اسٹوڈنٹ، جی، پیرنٹس اور استاد، تو پھر سب سے زیادہ بہتر اور اہم رول کس کا ہوا؟ استاد کا، ڈیفینیٹلی استاد کا، چونکہ وہ دیکھیے خواتین و حضرات، ہمارے جو پیغمبر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں تاجر بن کر آیا ہوں، میں کوئی سائنسدان بن کر آیا ہوں، میں کوئی سیاستدان بن کر آیا ہوں، میں ذمہ دار بن کر آیا ہوں۔ آپ نے بھی فرمایا انما بعثت معلما، کہ میں معلم بن کر آیا۔ تو اس کا مطلب ہے آج بھی یہ بات تاریخ، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے، بالکل، آج بھی سب سے اہم رول استاد کا ہے۔ تو ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ویسے تو ہمارے اکیڈمک سسٹم کے فیلئر، اس کی بے شمار وجوہات ہیں، لیکن آپ کی نظر میں اس کی سب سے اہم وجہ کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز جو ہے نا وہ پڑھا رہے ہیں، سکھا نہیں رہے۔ ہمیں سکھانا ہے، پڑھانے کے ساتھ ساتھ سکھانا ہے۔ 10 بیسک سکلز ہیں جو دنیا میں اس ٹائم سکھائی جا رہی ہیں۔ واہ واہ، او لیولز تک جب بچہ پہنچتا ہے اسے 10 سکلز جو ہیں وہ سکھا دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنی ڈائریکشن کا خود بخود تعین کرتا ہے، لیکن ہم اسے کیا ہے، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں انٹرپرینیورشپ جو ہے، اس جیسا سبجیکٹ جو ہے وہ پڑھایا جا رہا ہے، سکھایا نہیں جا رہا ہے۔ تو ہمیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ سکھانا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ فیلئر کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو چیز سکھائی جانی چاہیے وہ پڑھائی جا رہی ہے۔ بالکل۔ سر یہ فرمائیں، نعیم اکرم صاحب آپ ایک بڑے ذہین آدمی ہیں ماشاءاللہ، مجھے تو سچی بات ہے بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر بھی، اور جو اب آپ سے گپ شپ ہو رہی ہے اس میں بھی میں سمجھتا ہوں میں بھرپور مزہ لے رہا ہوں کہ پاکستان اور جدید دنیا کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں، پاکستان کے اور جدید دنیا کے جو انسٹیٹیوشن ہیں، ان میں بنیادی کیا فرق ہے؟ دنیا کے اندر ایک ٹرینڈ ہے کہ دنیا چینج ہو رہی ہے، ہم مختلف چیزوں کو مختلف انداز سے دیکھ رہے ہیں۔ کل تک جو چیزیں ہمارے ذہن میں ایک بہت بڑی اہم چیز تھی، آج شاید وہ غیر اہم ہو گئی۔ مثلا اگر آپ دیکھیں کہ ہمیں جن چیزوں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، ہمارا ان چیزوں کے اوپر فوکس نہیں، اور جن چیزوں کے اوپر کم ٹائم دینا چاہیے، ہمارے انسٹیٹیوٹ انہی پہ زور دیے جا رہے ہیں، انہی کو پڑھائے جا رہے ہیں، حالانکہ دنیا میں وہ سکلز ختم ہو گئی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، اس ایگزامپل سے آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گی یہ بات کہ ایک بندہ روشنی کے اندر کوئی چیز ڈھونڈ رہا تھا، دوسرا اس کا دوست آ گیا، اس نے کہا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اس نے کہا یار چابی گم ہو گئی ہے، تالے کی چابی گم ہو گئی ہے، کی ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ بھی اس کے ساتھ مل کر ڈھونڈنے لگ گیا۔ 1 گھنٹے بعد وہ کی نہ ملی، اور اس نے اس سے پوچھا کہ بھائی وہ کی گم کہاں ہوئی تھی؟ اس نے کہا گم تو گھر میں ہوئی تھی۔ اس نے کہا پھر گھر جا کے ڈھونڈو۔ اس نے کہا گھر میں روشنی نہیں تھی تو اس وجہ سے یہاں ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو ہمارے کالجز کی بھی پرابلم یہی ہے کہ جو چیز جہاں پہ گم ہوئی ہے ہم اس کو وہاں پہ تلاش نہیں کر رہے، وہ کیسے ملے گی؟
سر آپ نے صحیح فرمایا. یہ مینڈیٹری جو انٹرنشپ ہے اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ دیکھیں مینڈیٹری پاکستان میں اگرچہ کہ ہم نے پہلے یہ سمجھا، ابھی جیسے میں نے بات کی کہ ہم بہت پیچھے ہیں دنیا کے سسٹم سے. ہم کیا کر رہے تھے؟ سر ہم کب آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں ابھی وقت آ گیا ہے. 74 سال ہو گئے سر، مختلف قیادتیں بھی آئیں، مختلف یہاں جو ہے وہ حکمران بھی آئے، لیکن سر ٹریک پہ کیوں نہیں ہے؟ اچھا میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گا باہر کے ایکسپیرینس کی. یعنی میں نے یورپ کے اندر بھی پڑھایا، میں نے دیکھا نہیں آپ نے بتایا کہ 100% آپ سے ممالک جو ہے ماشاءاللہ 100% جو ہے نا وہ رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی نہیں ہوتی پوری دنیا کے اندر. گورنمنٹ کی ایک بیسک رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ کو بیسک ایجوکیشن دینا، میٹرک تک یا انٹرمیڈیٹ تک، او لیولز تک وہ آپ کو فری ایجوکیشن دیتے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر وہ کیا ہے کہ مختلف ادارے، آرگنائزیشنز، این جی اوز، پیرنٹس اور انڈیویجول اس کے اندر اپنا رول پرفارم کرتے ہیں. ہم کیوں پیچھے جا رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ساری رسپانسبلٹی گورنمنٹ کے اوپر ہے. گورنمنٹ نے ہی ہمیں سارا کچھ سکھانا ہے، اسی نے بتانا ہے، اسی نے ڈائریکشن دینی ہے، اس کے بعد اسی نے ہمیں جاب بھی دینی ہے. حالانکہ ایسا نہیں. دنیا بدل گئی. نہیں مکرم صاحب یہ بتائیں مجھے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ مسئلہ ان جاب ٹریننگ سے حل ہو جائے گا؟ دیکھیں ان جاب ٹریننگ کچھ سم ایکسٹینٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان جاب ٹریننگ جو ہے وہ اس کا سلوشن ہے، لیکن 100% اس کا سلوشن نہیں ہے. کیونکہ ان جاب ٹریننگ یا آن جاب ٹریننگ جو ہے یہ بڑے کاسٹلی ہے. ایک بندہ جو را مٹیریل آپ کے پاس آیا، فیکٹری میں گیا، اسے آپ جب جاب پہ کھڑا کر کے آپ جو دیں گے تو دیٹس جسٹ لائک اے کلنگ آف پروڈکٹیوٹی. پروڈکٹیوٹی ختم ہو جائے گی. آپ اس کو سکھائیں گے، وہ لاسز کرے گا، پھر جا کر وہ سیکھے گا، اور جب وہ سیکھ جائے گا تو شاید وہ اس انڈسٹری میں نہیں رہے گا، وہ اس کو چھوڑ کر چلا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ انڈسٹریز لوگوں کو آن جاب ٹریننگ نہیں دیتی، کیونکہ انہیں پتہ ہے ہم اس کے اوپر ٹائم انویسٹ کریں گے، یہ ہمارا نقصان کرے گا. پیسہ انویسٹ کریں گے، اس کے بعد یہ چھوڑ کے چلا جائے گا کسی اور انڈسٹری میں، تو فروٹ تو کوئی اور کھائے گا. تو یہ سم ایکسٹینٹ یہ سلوشن ہو سکتا ہے، لیکن یہ کاسٹلی میتھڈ ہے. اچھا یہ بتائیں، عام طور پر ہم سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، ڈسکشنز بھی کرتے ہیں کہ پیشن اور پروفیشن کی جو بات ہے وہ چلتی رہتی ہے. اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم یہ کیسے پہچانیں کہ یا کوئی بھی شخص یا کوئی بھی نوجوان کیسے پہچانے کہ یہ اس کا پیشن ہے اور یہ اس کا پروفیشن ہے؟ دیکھیں آپ نے بڑی زبردست بات کی. یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جس کے اوپر جو ہماری لائف کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے. پیشن اور پروفیشن. یس سر. ہم اکثر لوگوں سے ملتے ہیں، کہتے ہیں جی یار وہ کرکٹ کھیلنا میرا پیشن تھا یار. پروفیشن کیا ہے؟ یار میں اکاؤنٹنٹ ہوں. پیشن کچھ اور ہے اور پروفیشن کچھ اور ہے. دیکھیں سکسیس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو آپ کا پیشن ہے وہ آپ کا پروفیشن ہو. پھر تو اس میں بڑی جی خوبصورتی آئے گی. اب آپ کیسے پہچانیں گے کہ آپ کا پیشن کیا ہے اور آپ کے لیے کون سا پروفیشن سوٹیبل ہے؟ یہ بڑا اہم کوسچن ہے. یہ ٹریننگ دی جاتی ہے بچوں کو میٹرک تک، انٹرمیڈیٹ تک میکسیمم. اس کے بعد انہیں پتا ہے کہ میرا پیشن کیا ہے. پیشن یہ ہوتا ہے کہ جس کام کو کرنے میں آپ خوشی محسوس کریں، جس کام کو کرتے ہوئے آپ تھکے نہیں، جو کام آپ بار بار کرنا چاہیں، بار بار کرنا چاہیں. مثلا ایک بچہ ہے، اسے کرکٹ کا شوق ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جون جولائی کی گرمی میں دوپہر کو کرکٹ کھیل رہا ہے، اسے گرمی محسوس نہیں ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ اس کا پیشن ہے کرکٹ کھیلنا. یہ اس کا پیشن ہو گیا. اب وہ اس پروفیشن میں کیسے کنورٹ کرے؟ وہ پروفیشن میں اس سے ریلیٹڈ پروفیشن کے اندر جائے، وہ کرکٹر بن جائے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ 2-3 فیلڈز ہیں کہ جی بچے کو ڈاکٹر بنا دو، انجینئر بنا دو، یا اسے آئی ٹی کے اندر بھیج دو. یہ 3 ہی فیلڈ ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. حالانکہ آج اگر آپ گوگل کریں تو 12,000 پروفیشن دنیا میں پائے جاتے ہیں. 12,000 پروفیشن. خواتین حضرات ایسی بات کی نہیں مکرم صاحب نے، یہ سننے کے لیے ہے، یہ سمجھنے کے لیے ہے کہ 12,000 پروفیشنز ہیں. کیا کہنے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. تو سر یہ بتائیں کہ پھر کیا کریکولم چینج سے یہ پرابلم حل ہو سکتا ہے؟ کریکولم چینج دیکھیں ماڈرن ورلڈ کے اندر دنیا چینج جب ہو رہی ہے، آپ ہر روز کریکولم کو چینج نہیں کر سکتے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک کریکولم بنایا گیا اور 2 سال بعد یا 1 سال کے بعد اس کریکولم کو چینج کر دیں، پھر نیا کریکولم لے آئیں، تو وہ اسٹوڈنٹ بھی کنفیوز ہو جائیں گے، اساتذہ بھی جو ہے وہ کنفیوز ہو جائیں گے. تو کریکولم چینج اس مسئلے کا حل بالکل بھی نہیں ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ طلباء کے لیے کون سی
स्किल सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और क्या स्टूडेंट्स के लिए तमाम स्किल्स जानना भी ज़रूरी है? देखें, कुछ बेसिक स्किल्स को हम दो तरह से, दो पार्ट्स में तकसीम करते हैं। एक वो बेसिक स्किल्स जो कि हर स्टूडेंट के लिए सीखना ज़रूरी है, ओके, और वो स्किल मैट्रिक तक आपने बच्चे को सिखा देनी है। सही। मैट्रिक तक की एजुकेशन का मतलब पढ़ाना है बच्चे को। ये ज़हन में हमने रखना है कि मैट्रिक तक के बच्चे को एजुकेशन का मकसद उसको पढ़ाना है, और 10 स्किल्स उससे सिखानी है आपने। अगर आप उस बच्चे को मैट्रिक तक ये 10 स्किल्स सिखाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो बच्चा आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। कोई सी 3 बताएं। हाँ, उसके अंदर आप देखें कि हम दुनिया के अंदर जो बच्चों को सिखाई जाती है ना स्किल, सबसे पहले कि अपने आप को हाउ टू रिकॉग्नाइज योरसेल्फ, ओके, अपने आप को कैसे पहचानना है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, और सबसे बढ़कर जब आप अदबी जुबान में कहेंगे कि उसे इल्मे इरफान हासिल। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। अब उस स्ट्रेंथ को उसने पहचान लिया, वीकनेस को पहचान लिया, हाउ टू कन्वर्ट योर वीकनेस इनटू योर स्ट्रेंथ। सबसे अहम बात ये, अगर ये एक स्किल आपने अपने बच्चों को दे दी कि हाउ टू रिकॉग्नाइज योरसेल्फ, हाउ टू डू द पर्सनालिटी एनालिसिस, पर्सनालिटी एनालिसिस कैसे करना है, अपनी स्ट्रेंथ को अपनी वीकनेस को कैसे रिकग्नाइज करना है, और रिकग्नाइज करने के बाद उस वीकनेस को स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट करना है, तो आप समझे आपका काम पूरा हो गया। वो बच्चा जो है वो एक लीडर बन गया। थिंकिंग प्रोसेस ये सिखाया जाता है बच्चों को, छोटी क्लासेस में थिंकिंग प्रोसेस सिखाया जाता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सिखाया जाता है कि फैसला साजी कैसे करनी है, सोचना कैसे है। हमारे यहाँ क्या सिखाया जाता है, क्या सोचना है, भाई तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है, ये सोच फीड की जाती है। हालांकि बाहर ऐसा नहीं है। डिसीजन मेकिंग एक प्रोसेस है, थिंकिंग यानी उसे ये सिखाना है कि सोचना कैसे है, ये नहीं बताना कि सोचना क्या है। और नंबर 3 फिर क्या है कि कैसे विजन, ऑब्जेक्टिव, और इसको कैसे जो है, विजन क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, विजन कैसे बनाना है, ऑब्जेक्टिव के अंदर और विजन के अंदर फर्क क्या है, ये चीज़ जो है वो तीसरे नंबर पे बड़ी अहम है, जो कि आपने बच्चों को सिखाना। नहीं मतलब साहब, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, बड़ी शानदार गुफ्तगू हो रही है, बड़ी मालूमाती गुफ्तगू हो रही है, और आप एक सीजन आदमी है माशाल्लाह, आपने एक उम्र गुजार दी है और एक उम्र लगा दी है आपने। हमें ये फरमाया कि अभी हमने बहुत सारी जो प्रॉब्लम डिस्कस की हैं, अब हम इनके हल की तरफ आते हैं। इन प्रॉब्लम्स का हल क्या होगा? अच्छा, इसका हल कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल हल नहीं है। अच्छा, बहुत आसान हल है, हम बड़ा इजीली इसको कर सकते हैं। मसलन हमारे जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्हें हर कॉलेज को और हर यूनिवर्सिटी को इंक्यूबेशन सेंटर्स जो हैं वो बनाने हैं। ये इंक्यूबेशन सेंटर्स क्या है, थोड़ा सा हमें ये आसान लफ्ज़ों में बताएं। अगर हम इसकी वजाहत में इस तरह से करूंगा, हमने तो इनक्यूबेटर सुना हुआ था। जी वो छोटे बच्चों को जहाँ वो जी बिल्कुल बिल्कुल, ये उसी से निकला है, इंक्यूबेशन सेंटर्स उसी से निकला है। उसमें होगा क्या, जैसे आप देखते हैं कि हर मेडिकल कॉलेज की अप्रूवल के लिए ये ज़रूरी है कि वो हॉस्पिटल के साथ उसकी अटैचमेंट हो, या अपना हॉस्पिटल बनाएं, या किसी हॉस्पिटल के साथ उसकी अटैचमेंट हो। क्यों? क्योंकि जो उनको पढ़ाया जाए उसको वो इम्प्लीमेंट कर सकें उस हॉस्पिटल में जाकर। वाह, ठीक है, ऐसे ही जैसे अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जो है वो जिन्ना हॉस्पिटल के साथ अटैच। इसी तरह से हर यूनिवर्सिटी और हर कॉलेज की रजिस्ट्रेशन के लिए आप ये लाजिम कर दें कि वो इंक्यूबेशन सेंटर बनाए, या फिर किसी इंडस्ट्री के साथ वो उनकी अटैचमेंट हो। इंक्यूबेशन सेंटर में होगा क्या? अब अहम सवाल ये है कि इंक्यूबेशन सेंटर में होगा क्या। हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि इंक्यूबेशन सेंटर में होगा क्या। इंक्यूबेशन सेंटर में जो थीरीज वो पढ़ेंगे, जो चीज़ें वो पढ़ेंगे, जो सीखेंगे, उसको वहाँ पर जाकर टेस्ट करेंगे, उन थीरीज को, उन स्ट्रेटजीज को उस इंक्यूबेशन सेंटर में टेस्ट करेंगे, और उस इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर हाईली प्रोफेशनल लोग जो हैं उस फील्ड के वो मौजूद होंगे और टीचर्स मौजूद होंगे। जैसे 9th-10th में बच्चों ने साइंस रखी हो, जी तो वो उनके लिए वहाँ लेबॉर्ट्री भी स्कूल में कायम की जाती है। जी बिल्कुल, ताकि जब ये पढ़ें उसको प्रैक्टिकल करें, फिर उसको प्रैक्टिकल्स के लिए वहाँ ले जाते हैं। बिल्कुल। तो आपके कहने का मतलब है कि जब किसी बंदे को प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है तो जो उसने करना है, जो उसका मिशन है, बिल्कुल, जो उसका टारगेट है, जी तो उसको हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए उसने उस लेबॉर्ट्री में, उस इंडस्ट्री में जाना है और सीखना है। बिल्कुल। तो सर ये भी फरमाएं
کہ ابھی آپ نے انکوبیشن سینٹر اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کو انڈسٹری کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی بات کی ہے اور یہ بہت اچھی بات کی ہے، لیکن اس کے لیے تو بڑی کاسٹ نہیں آئے گی؟ دیکھیں جہاں تک کاسٹ کا تعلق ہے نا، یہ اگرچہ کہ یہ تھوڑا سا کاسٹلی ہوگا، لیکن اس میں ہوتا کیا ہے یورپ کے اندر یا آپ کے جو ماڈرن ورلڈ ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بزنس مین جو ہیں ان کو جو انڈسٹری کے اندر جو پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں وہ اپنی پرابلمز کو لے کر کسی انسٹیٹیوشن میں اس ایجوکیشن سے ریلیٹڈ انسٹیٹیوشن کے اندر چلے جاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں جی ہمیں مینوفیکچرنگ میں، ہمیں مارکیٹنگ میں، ہمیں فائنانس میں یا ہمیں فلاں چیز میں یہ پرابلم آ رہی ہے، وہ ٹیچرز کے ساتھ وہ پرابلم ڈسکس کی جاتی ہے، وہ اس کو کیس اسٹڈی بنا کر اپنے اسٹوڈنٹ کو دے دیتا ہے، اسٹوڈنٹ اس کیس اسٹڈی کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس کا سولوشن دیتے ہیں، پھر ان سارے اس فیلڈ کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے جس فیکٹری کی یا جس انڈسٹری کی وہ پرابلم تھی اس کے سامنے وہ سارے سولوشن رکھے جاتے ہیں، پھر وہ سولوشنس کو جا کر امپلیمنٹ کرتا ہے اپنی فیکٹری کے اندر، اور اگر وہ سکسیزفل ہو جاتا ہے تو آگے اس کے ریزلٹس بتاتا ہے کہ جی یہ سارا کچھ ہم نے کیا اور ہماری یہ سکسیزفل ہو گئے۔ اس میں کیا ہے، اگر آپ ٹویوٹا کی ایگزامپل لیں، اگر آپ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز کی ایگزامپل لیں تو انہوں نے اپنے پروسیجرز جو تھے، پروڈکشن پروسیجر جو تھے ان کو بہتر کیا۔ کیسے بہتر کیا؟ انہی لوگوں کی وجہ سے، کیس سٹڈیز بنا کر۔ ہمیں یورپ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک بچوں کو کیس سٹڈی پڑھائی گئی نوکیا کی، میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، نوکیا ناکام کیوں ہوا دنیا میں، اس کی ریزنز یہ ناکام ہو گیا، بالکل اس کی ریزن تھی، کیا ریزن تھی کہ ساری دنیا اینڈرائڈ کی طرف جا رہی تھی، نوکیا وہیں پہ ٹکا ہوا تھا۔ جیسے پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ کسی دور میں آپ بچپن میں پولکا آئس کریم کھاتے تھے، پولکا آئس کریم، ایک وقت تھا کہ والز والے پولکا کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ڈسٹریبیوشن دیں، انہوں نے انکار کر دیا، کہا بھاگ جاؤ، بھگا دیا۔ ایک وقت آیا کہ والز نے پولکا خرید لی اور پولکا کا نام دنیا سے مٹ گیا۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں نرالا ایک بہت بڑا برانڈ تھا، سویٹ کا جو تھا بڑا برانڈ تھا، آج اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ بڑا ایک اس کا ٹیسٹ بڑا زبردست تھا، اس کی ساری کوالٹیز تھیں اس کے اندر، ویسی مٹھائی پاکستان میں کیا دنیا میں اس کی مٹھائی ایکسپورٹ ہوتی تھی، باہر لوگ لے کے آپ دیکھیں نہیں مکرم صاحب نے ہمیں کتنی قیمتی، کتنی شاندار باتیں بتائی ہیں اور عصر حاضر کے تقاضوں کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے بات کی ہے کہ کیسی تعلیم حاصل کرنی نوجوانوں کو اور پھر کس طرح سے آگے بڑھنا ہے۔ تو سر ساری باتیں آپ نے کی ہے، میں بڑا آپ کا شکر گزار ہوں، بہت شکریہ۔ لیکن سر آپ نے یہ بات نہیں بتائی کہ وہ جوانی جوانی نہیں جس کی کوئی کہانی نہیں۔ بس وہ تو اب کوئی سر میں یہ بھی بتائیں نا، اب آپ نہیں، اب آپ نے ہستیاں ہیں، آپ ہمیں بتائیں نا سر کہ شادی جو آپ نے کی جی تو سر وہ کوئی ماں باپ کے کہنے پہ کر لی یا ارینج میرج تھی؟ لو میرج نہیں تھی؟ لو میرج آفٹر میرج لو کا میں صحیح بات بتانی ہے سر، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا سر۔ نہیں، آفٹر میرج لو جو ہے وہ اس کا قائل ہوں شروع سے ہی، تو لو کی، لیکن کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے بھی ایک کامیاب عورت کا یا ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو کیا آپ فیل کرتے ہیں کہ واقعی آپ کی اہلیہ کا ہاتھ ہے؟ بالکل ڈیفینیٹلی۔ دیکھیں اس کے اندر آپ کی فیملی کا ایک بڑا اہم رول ہے، جیسے مثلا میرا بزنس جو ہے وہ آذربائیجان میں ہے، مجھے ٹرکی جانا ہے، مجھے رشیا میں جانا ہے، سینٹ پیٹر برگ میں ہمارا اپنا آفس ہے، تو مجھے ان سب جگہوں پر جانا پڑتا ہے، میں اپنے بچوں کو اس طرح سے ٹائم نہیں دے سکتا، تو میری مسز جو ہے وہ ایک بہترین کوک بھی ہے، وہ بہترین ڈرائیور بھی ہے، وہ میرے بچوں کی لک آفٹر بھی کرتی ہے، تو وہ اس نے میرے ساتھ پورا، یہ جو ساری خصوصیات آپ نے اپنی بیگم کی بتائی ہیں، یہی بیگم اپنے انٹرویوز میں میرے بارے میں بتاتی ہے کہ میرا شوہر اچھا کوک بھی ہے، میرا شوہر اچھا ڈرائیور بھی ہے، میرا شوہر جو ہے وہ برتن بڑے پیارے دھو لیتا ہے، وہ جناب یہ تپڑی چھپڑی لگا لیتا ہے۔ کوکب صاحب آپ بڑے حیران ہوں گے کہ میں نے اپنی میچور لائف کا کافی سارا حصہ باہر غیر ملک میں گزارا، لیکن نہ مجھے آج تک چائے بنانے کے علاوہ اور کچھ نہیں بنانا۔ نہیں، وہ میری جو بیوی ہے وہ مجھے پچھلے دنوں کہتی ہے میں تانوں آنڈا نہ بنا دیا، میں کہ تمہیں بندہ ہی رہن دے۔ ہاں بالکل ایسا ہی۔ تو یہ باتوں میں خواتین جو ہے وہ اس طرح سے کرتی ہیں، تو جب گھر میں آپ آتے ہیں تو پھر بچوں سے، بیوی سے گپ شپ رہتی ہے، ان کے ساتھ وزٹ کرتے ہیں، بچے بڑے سپورٹ کرتے ہیں مجھے ہمیشہ، بلکہ بہت ساری میری اپنی یہ ساری ڈسکشن بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں اور بچے اس میں اپنی سجیشنز بھی دیتے ہیں مجھے کہ جی اس طرح سے ہونا چاہیے۔ ہماری ایک اچھی ہم فرینڈلی سسٹم ہے ہمارا۔ یہ بتائیں کہ بچپن میں کچھ چوری کر کے کھانا اچھا لگتا تھا یا خرید کر؟ دیکھیں میں چونکہ بچپن سے میٹھے کا بڑا شوقین تھا تو مٹھائی چرا کے کھانا بڑا اچھا لگتا تھا، باقی لوگوں کو دیکھ لیں ناظرین، میں نے دل کی بات کی ہے۔
تو باقیوں کا حصہ بھی کھا جایا کرتا تھا. خواتین حضرات، نعیم اکرم ہمارے ساتھ تھے اور نہایت ہی خوبصورت انسان ہیں اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ سیزنڈ ایک انسان ہے جو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. اور میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ ہمارے اس پلیٹ فارم پہ لیڈرز کارنر پہ جو ہے یہ تشریف لائے اور بہت ساری اہم باتیں ہم سے کی، شیئر کی. اور اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے، سنیں گے، پھر اسے ابزارو کریں گے، پھر اسے آبزرو کریں گے اور پھر آپ ان نقوش کو جو انہوں نے بنائے ہیں ان پر نقوش پر چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں. اور یہ اسی لیے کامیاب ہوئے، یہ اسی لیے لیڈر بنے، ان میں یہ قائدانہ صلاحیتیں اسی لیے آئیں کہ ان کا جو پیشن تھا وہی ان کا پروفیشن ہے. اپنے میزبان امتیاز کوکب کو اجازت دیں. اللہ حافظ.